بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 30ویں آیت میں رب تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ اس نے فرشتوں کو اس بات کی خبر دی کہ وہ زمین میں آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ فرشتے یہ سمجھے کہ یہ خلیفہ زمین میں فتنہ و فساد برپا کرے گا، اس لیے انہوں نے حقیقت حال کے دریافت کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے رب، تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس بنا پر آپ کا نام آدم ہے، کیونکہ آدم کو عدیم ارض سے پیدا کیا گیا، جیسا کہ سعید بن جبیر سے مروی ہے، اور عدیم الارض زمین کی اوپر کی سطح کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایسی مٹھی سے بنایا جس کو زمین کی سب سطحوں سے لیا گیا تھا، اس لیے ہر جگہ کی مٹی کے اعتبار سے اولاد آدم میں سے کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کالا ہے اور کوئی درمیانے رنگ کا، کوئی خبیث ہے تو کوئی پاک فطرت، کوئی نرم ہے تو کوئی سخت، کوئی درمیانی طبیعت کا کہ نہ سخت اور نہ نرم۔ یہی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود اور صورت بنا کر اس میں روح ڈالے بغیر 40 دن تک اسے یوں ہی ڈالے رکھا۔ اس کو ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، جبکہ سدی نے اپنے مشائخ سے روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جسم مٹی اور پانی میں 40 سال تک پڑا رہا۔ ابو عثمان نہدی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے 40 دن تک آدم علیہ السلام کا مٹی کا خمیر بنائے رکھا۔ اس روایت کی بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ آدم کی مٹی کا خمیر آدم علیہ السلام کی صورت بنانے سے پہلے گوندا گیا تھا۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو بروز جمعہ بنایا گیا، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ کے نزدیک عید فطر اور عید قربان کے دن سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے وہ عطا فرماتے ہیں، سوائے حرام چیز کے سوال کے، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی، اور زمین و آسمان میں جو بھی مقرب فرشتے ہیں اور ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر سب اس دن استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مختلف پیرایوں میں بیان کرتا ہے، جو کہ تخلیق آدم علیہ السلام کے ان تکوینی مراحل کو بتلاتے ہیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام گزرے۔ چنانچہ قرآن کریم بتلاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، آپ کو طین سے بنایا گیا، یہ پانی میں گندی مٹی کو کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتلایا کہ یہ پانی میں گندی مٹی لیزدار اور چپچپی تھی، پھر یہ مٹی سلسال بن گئی۔ چنانچہ ارشاد ہے، اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی یعنی سلسال سے پیدا کیا۔ سلسال اس خشک مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو کر آواز دینے اور کھنکھنانے لگے، اور مٹی کی یہ کیفیت اسے بھٹی میں ڈال کر پکانے سے پہلے ہوتی ہے۔ جب مٹی بھٹی میں پکا کر سرخ کر لی جائے تو اسے فخار یعنی ٹھیکری کہتے ہیں، یعنی معنوی تفسیر تبری میں بھی بیان کی گئی ہے۔ علامہ ابن جریر لکھتے ہیں، چونکہ انسان کی مٹی کو آگ میں پکا کر فخار نہ بنایا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کے ذکر میں بتلایا کہ آدم علیہ السلام کی مٹی سلسال کی حد تک پہنچی تھی، جو آواز تو دیتی تھی مگر اسے آگ میں پکا کر فخار نہ بنایا گیا تھا۔ اس لیے یہ مٹی کھنکھنانے اور آواز دینے میں تو فخار کی طرح تھی، نہ کہ آگ میں پکائے جانے میں فخار کی طرح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو پورا کیا، اس میں روح پھونکی تو اس میں زندگی دوڑنے لگی۔ چنانچہ ارشاد ہے، جب میں اس کو پورا کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں،
صدی نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح کو داخل کرنا چاہا تو روح ان کے سر سے داخل ہوئی، جس سے آپ کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہیے، تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اللہ آپ پر رحم کرے۔ پھر روح آپ کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ کو جنت کے پھل نظر آنے لگے۔ جب پیٹ میں داخل ہوئی تو بھوک جاگ اٹھی، اور ابھی پیروں میں روح پہنچی نہ تھی کہ جنت کے میووں کی طرف لپکنا چاہا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔